شہر بابل میں ایک خوبصورت بدکار عورت رہتی تھی۔ وہ ایسی حسین و جمیل تھی کہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ اس کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دن موت کے فرشتہ آیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اب لوگوں نے اس کی میت کو لیا اور اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا۔ رشتہ داروں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو نہیں دفنائیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارے ساتھ خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بنی۔ اسی لیے بدکار عورت کے رشتہ داروں نے اس کو لاش کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ اللہ پاک سے کلام کرنے کوہ طور پر جایا کرتے تھے۔ اس بار جب آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے دوست حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم سب باتیں بعد میں کریں گے، پہلے جاؤ فلاں جگہ کوڑے کے ڈھیر میں ایک خاتون کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس خاتون کی لاش کو غسل دے کر خوشبو لگاؤ اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ دفنا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے کوہ طور سے شہر بابل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی دیر اس لاش کو تلاش کرتے رہے۔ آخر کار ایک کوڑے کے ڈھیر میں وہ لاش مل ہی گئی۔ 4 کتے اس لاش کی حفاظت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی بھی مردار پرندہ اس لاش کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاش کے پاس گئے تو کتے وہاں سے غائب ہو گئے، وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گھر والوں کے پاس گئے۔ آپ نے ان کے گھر والوں کو کہا کہ کوڑے میں تمہاری فلاں لڑکی کی لاش پڑی ہوئی ہے، آپ گھر والے میرے ساتھ مل کر اس عورت کو غسل دے کر دفنانے میں میری مدد کرو۔ اس عورت کے گھر والوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس کام میں مدد نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ عورت بدکار تھی، زناکار تھی، اپنے ماں باپ کی نافرمان تھی، اس لیے ہم کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ اس کے گھر والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے سے صاف صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ اس علاقے سے کسی نے نہ دیا۔ شہر والوں کی صورتحال دیکھ کر حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے پاس گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس لاش کو غسل دے کر دفنا دو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ اس کنیز کی لاش کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ جب اس میت کو غسل دینے کی باری آئی تو کسی نے بھی اس کو غسل دینے کی حامی نہ بھری۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر آئے، جنہوں نے اس بدکار عورت کو غسل دیا۔ اس کو قبرستان میں دفن کیا گیا۔ میت کو دفن کر کے جب آپ اور آپ کے بھائی ہارون وہاں سے واپس آ رہے تھے تو شہر کے لوگ آپ کے پاس آ کر کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ کیا ماجرا ہے کہ تم اس بدکار عورت کے ساتھ اتنی بھلائی کیوں کر رہے ہو؟ یہ کنیز تو بہت ہی بدکار تھی، تم نے اس کو غسل دے کر اتنی محبت سے کیوں دفنایا ہے؟ ان لوگوں کی باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، آپ خاموش ہی رہے۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر آپ ہم کو اس راز کے بارے میں نہیں بتاؤ گے تو ہم آپ علیہ السلام کے رب کا جو کلمہ پڑھا ہے ہم واپس کر دیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خود نہیں پتا، مجھے تو خدا کا حکم ہوا تھا، میں اللہ کے حکم کے مطابق اس عورت کو دفنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جاؤں گا تو میں آپ کو خدا سے پوچھ کر ہی بتاؤں گا۔ اس پر حضرت موسیٰ اور اس کے بھائی کو لوگوں نے جانے دیا۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، لوگ اس عورت کے بارے میں مجھ سے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، لوگوں کے سوالات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ میں نے اس عورت کو اتنی عزت کے ساتھ کیوں دفن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے موسیٰ، لوگوں کی بات سچ ہے، یہ عورت واقعی بدکار زناکار تھی، اس نے ساری زندگی ہی بدکاری کی ہے۔ ایک دن اس کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا کہ اس کی نظر ایک کتے پر پڑی۔ وہ کتا پیاس کی شدت سے مر رہا تھا۔
اس عورت نے سر سے اپنا دوپٹہ اتارا، اس کو کنویں میں ڈالا جس سے وہ کپڑا گیلا ہو گیا، پھر اس نے اس گیلے کپڑے کو اس کنویں میں ڈالا، کتے کے منہ پر نچوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کتے کی پیاس بجھ گئی۔ مجھے اس عورت کی یہ نیکی بہت ہی پسند آئی۔ میں نے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ملک الموت کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ، فلاں عورت کی روح قبض کر لو تاکہ وہ مزید گناہ نہ کر سکے۔ فرشتے نے میرے حکم کے مطابق اس کی روح قبض کر لی۔